کر بیٹھ گئی اور مسلمان کا ایمان ڈاواڈول ہو رہا ہے. بچیاں، لڑکے اپنا ایمان چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. تمہاری بچیاں خاص طور پر جگہ جگہ کے اوپر یہ سننے کو ملتا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے تصور کیا، کبھی اس سلسلے میں غور و فکر کی؟ وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو، کالج بھیج رہے ہو، عیسائیوں کے اسکول بھیج رہے ہو، غیروں کے اسکول کے اندر بھیج رہے ہو. رات و دن وہاں پر وہ پڑھتے ہیں، ہاتھوں کے اندر موبائل، مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں، وہاں پر ان کا جیون آگے بڑھ رہا ہے. جوان ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، آنا جانا، باپ اپنے کام کے اندر، ماں اپنے کام میں، بچی اسکول اور کالج میں، وہیں سے اپنے آپ کو، اپنے راستے کو منتخب کرتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں. اے میرے عزیزو، تعلیم پڑھانا یہ سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے. اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے تعلیم کا، پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے. پڑھانا ضروری ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر نہیں جہاں پر پردہ نہ ہو، جہاں پر لڑکے اور لڑکی ساتھ کے اندر پڑھتے ہوں، جہاں پر اسلامی نظام نہ ہو، اس جگہ کے اوپر نہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہر جگہ کے اوپر کہتا ہوں، جگہ جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہر گاؤں کے اندر مدرسہ بنایا، قرآن کا نظام بنایا، اسلامی تعلیم کا نظام بنایا، اسی طریقے سے ضروری ہے آپ پر کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے اسکول بنائیے، اپنی بچیوں کے لیے کالج بنائیے. آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے اسکول اور کالج میں دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں. آؤ دیکھو، دیوبند آؤ، ہم نے دیوبند کے اندر مدرسہ بنایا، بچیوں کے لیے بنایا، جس میں ہم ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اور نرسری سے لے کر 12ویں کلاس تک انٹر بھی ان کو کراتے ہیں. وہ ایک طرف دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ دوسری طرف دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. وہ اپنی شرعی لباس کے اندر آتی ہیں، وہ پاجامہ کرتا بھی پہنتی ہیں، شلوار پہنتی ہیں، برقع بھی اوڑھتی ہیں. آج ہمارے اس مدرسے اور اسکول سے نکل کر 6 بچیاں MBBS کر رہی ہیں اور ڈاکٹر کا کورس پڑھ رہی ہیں. اپنے ہاں وہ نظام بناؤ اپنی بچیوں کے. اگر تم کو ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تم کو شکشا دینی ہے، شکشا کے ساتھ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تم کو اپنے اسکول بنانے پڑیں گے، اپنے کالج بنانے پڑیں گے، اور اپنی بچیوں کو اس کے اندر تعلیم دینی ہوگی. میرے بھائیوں، تبھی تم اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، نہیں تو آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ ایمان ہے. یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے،
لیکن اگر ایمان جانے کا خطرہ ہے ایسی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر کے اندر رکھو، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر کوئی تعلیم ایسی ہے جس تعلیم سے ایمان جا رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ایسی تعلیم دینے کی۔ میرے عزیزو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج تمہارے ملک کے اندر جو کچھ صورتحال ہے ہم اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پورے ملک کے اندر نفرت، پورے ملک کے اندر نفرت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ مسلمان کا کردار اس ملک کے لیے کیا رہا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے فرمایا تھا، قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنا کرتی ہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے سنیں وہ فرقہ پرست جو نفرت کرتے ہیں، نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندوستانی ہیں، کوئی ان کا مذہب ہو، کوئی ان کا دھرم ہو، وہ کسی جگہ کے اوپر رہتے ہوں، جو ہندوستان میں رہنے والا وہ سب ہندوستانی ہے۔ تم دنیا کے اندر کہیں جاتے ہو، مسلمان کہیں جاتا ہے وہی نیلا پاسپورٹ، کہیں جاتے ہو کوئی نہیں کہتا مسلمان آیا، کہتا ہندوستانی آیا ہے۔ کوئی غیر مسلم جاتا ہے وہی نیلا پاسپورٹ، کوئی نہیں کہتا کہ ہندو آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی آیا ہے، انڈین آیا۔ کوئی عیسائی آتا ہے وہی نیلا پاسپورٹ، کوئی نہیں کہتا کہ عیسائی ہمارے ملک کے اندر آیا، انڈین آیا ہے۔ سردار وہی نیلا پاسپورٹ، دنیا کے اندر کہیں جاتے کوئی نہیں کہتا کہ سردار یا سکھ آیا ہے، کون آیا، انڈین آیا ہے۔ یہ تمام کے تمام ملک کے اندر رہنے والے سب ہندوستانی ہیں، سب انڈین ہیں۔ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، جو کسی انسان سے جو ہندوستان میں رہنے والا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، وہ ہندوستانی سے نفرت کرتا ہے، وہ انڈین سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنے دیش والے سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنے دیش کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ تم کسی انسان کو مارو، ہندو کسی مسلمان کو مارے یا مسلمان کسی ہندو کو مارے، ہندوستانی کو مار رہے ہو، انڈین کو مار رہے ہو، اپنے بھائی کو مار رہے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نفرت کرنے والوں سے، تم جو نفرت کر رہے ہو اپنے دیش واسیوں کے ساتھ نفرت کر رہے ہو۔ یہ ایجنڈا تمہارا اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ تم کر رہے ہو، تم اپنے دیش کو کمزور کر رہے ہو، اپنے دیش کے ساتھ وشواس گھات کر رہے ہو، اپنے دیش سے دشمنی کر رہے ہو، اپنے دیش کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ جو کسی ہندوستانی کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنے دیش کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دیش ہے۔ پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہے، انہیں علاج کرانا چاہیے اپنے دماغ کا۔ جو مسلمان کو کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ یا بنگلہ دیش چلے جاؤ، ارے بابا تم سے پوچھ کے آئے تھے، تم سے کہہ کر آئے تھے، تم نے ہم کو بلایا تھا۔ اسی وطن کی خاک سے ہیں، اسی خاک میں ملائے جائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے تھے نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری وطن ہے، ہمارا دیش ہے، ہماری مٹی ہے۔ ہم نے 50,000 علماء اس وطن کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے۔ جاؤ پوچھو، دلی سے لے کر
قصہ خانی بازار پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو. ہم نے شہادت دی ہے, ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے, اور اجازت نہیں تھی ان کی لاشوں کو اتارنے کی اجازت نہیں تھی. مر گئے, لاش وہیں لٹکی ہوئی ہے. چیل, کوے, پرندے آ کر ان کی لاش سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے. جب ہڈی بچتی تھی تو اجازت ملتی تھی کہ اس ہڈی کو اتار کر دفن کر دو. اس طریقے پر ہم نے اپنے دیش کے لیے خدمت کی ہے. جاؤ مسٹر تھامسن کی کتاب اٹھا کر پڑھو. وہ لکھتا ہے کہ دلی کے اندر آگ کے انگارے پکائے جا رہے ہیں. 40 علماء کو لایا گیا, کپڑے اتار کر اس آگ کے انگاروں پر لٹا کر ختم کر دیا گیا. 40 اور علماء کو لایا گیا اور لٹا دیا گیا اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا. وہ کہتا ہے ایک عالم ایسا نہیں تھا جس نے کسی انگریز کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا. جاؤ پوچھو جا کر مراد آباد سے, جہاں پر ایک پورا محلہ ہے جس محلے کا نام ہے گل شہید, شہیدوں کی مٹی. وہاں کا اتنا قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا کہ ساری مٹی خون سے سرخ ہو گئی تھی. اس محلے کا نام گل شہید پڑ گیا ہے. جاؤ جا کر پوچھو, علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈالا گیا ہے. جاؤ جا کر پوچھو, توپ کے دہانے پر باندھ کر عالم کو اور توپ کا گولہ چھوڑ کر عالم کے پرخچے ہوا کے اندر اڑا دیے گئے. کس نے قربانیاں دی ہیں؟ ہم نے قربانی دی ہے, ہمارے باپ دادا نے دی ہے, ہمارے بڑوں نے دی ہے. ہم نے اس وطن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. یہ وطن ہمارا ہے, ہم نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے, جیے ہیں اسی وطن کے اندر, پلے ہیں اسی وطن کے اندر, بڑے ہوئے اسی وطن کے اندر, اور جب مریں گے تو اسی کی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کس سے؟ بلڈوزر سے. ارے بابا, ظلم کرنے والے سوچیں کہ تم ظلم کر رہے ہو, ہندوستانی پر ظلم کر رہے ہو, اپنے دیش کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو, اپنے گھر والوں پر ظلم کر رہے ہو. اور جب دیش کے لوگ دیش کے لوگوں پر ظلم کریں وہ دیش کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا؟ 2 آنکھیں ہیں, ایک ہندو ہے ایک مسلمان. تم ایک آنکھ پھوڑ دو تو کانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کس کو کانا اچھا لگتا ہے؟ بیوی تم لے کر آؤ کانی اندھی, کس کو اندھی بیوی اچھی لگتی ہے؟ یہ 2 آنکھیں ہیں دیش کی, ایک مسلمان ایک ہندو. دیش کی 2 آنکھیں, دونوں صحیح رہیں گی دیش آگے بڑھتا رہے گا, ختم ہو جائیں گی دیش پیچھے چلا جائے گا. ہم نے اپنے دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم کو دیش کا پاٹ پڑھاتے ہو, ہم سے پوچھتے ہو کہ دیش بھکتی کا ثبوت دو. ملک سے ملک کی دولت لوٹ کر بھاگنے والے بتائیں لسٹ اٹھا کر کے اس میں کس مسلمان کا نام ہے؟ بتاؤ. کون دیش سے غداری کر رہا ہے؟ کون دیش کو لوٹ رہا ہے؟ کون لوٹ کر باہر اپنے پیسوں کو جمع کر رہا ہے؟ دیش بھکتی مسلمان کی جاننا چاہتے ہو؟ جاؤ, انڈیا گیٹ ہے دلی کے اندر,
اوپر سے نیچے تک 90,000 کے قریب स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, पढ़ो जाकर। ऊपर से नीचे तक अगर नाम तुमको मिलेंगे तो सब मुसलमान का नाम मिलेगा। मुसलमान ने इस वतन को कुर्बान करके आजाद कराया। आज इख्तिदार पर कोई बैठा हो, दिल्ली के इख्तिदार पर कोई बैठा हो, बंगाल के इख्तिदार पर कोई बैठा हो, पंजाब के इख्तिदार पर कोई बैठा हो, यूपी के इख्तिदार पर कोई बैठा हो, बिहार के इख्तिदार पर कोई बैठा हो, झारखंड के इख्तिदार पर कोई बैठा हो। अरे कभी सोचो अकल से, ये इख्तिदार मिला कैसे तुम्हें? मुल्क आजाद हुआ तो ये इख्तिदार मिला है। मुल्क आजाद न होता तुमको दिल्ली की गद्दी कैसे मिलती? ये मुल्क आजाद कराया है, मुसलमानों ने कराया। तुमको तो मुसलमान के पांव को धो धो कर पीना चाहिए, मुसलमान के एहसान मंद रहना चाहिए। मुसलमान ने एहसान किया, मुल्क पर एहसान किया, तुम पर एहसान किया। तुम इख्तिदार पर आज पहुंचे इसलिए कि देश आजाद है। ये आजाद कराने में मुसलमान का किरदार है। लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है तो देश आजाद हुआ है। हमसे वफादारी का सबूत मांगते हो? मेरे भाई मुसलमानों, मजबूती के साथ अपने देश में रहो। ये देश जितना किसी दूसरे का है उतना ही ये देश आपका है। जितना ये देश हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का है उतना ही ये देश हसन मदनी का है। न वो हमसे आगे न हम उनसे पीछे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, हसनी मदनी साहब। मुसलमानों, हिम्मत और हौसला, हिम्मत और हौसले के साथ अपनी जिंदगी इस देश में गुजारो। ये देश तुम्हारा है, तुमने आजाद कराया। जितने भी यहां रहने वाले हैं सब तुम्हारे भाई। याद रखना, अगर एक तरफ से जुल्म, नफरत हो रही है, तुमको नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है। कभी सुना है कि अगर कहीं आग लगी हो तो आग को बुझाने के लिए आग डाली जाती है कि पानी डाला जाता है? एक तरफ से नफरत, हमारी तरफ से प्यार और मोहब्बत। हम कभी भी नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, आदिवासी, दलित जितने भी हैं, सब ने मिलकर कोशिश की तो वतन आजाद हुआ। मैं दावत देता हूं उन सबको, इस मुल्क के हिंदुओं को, सिखों को, आदिवासियों को, ट्राइबल्स को, दलितों को, हिंदुओं को, जो भी देश का है, इस देश से प्रेम करता है, प्यार करता है, हम सबको दावत देते हैं कि आओ, जिस तरीके से वतन की आजादी के लिए मिलकर हम सब ने कोशिश की थी, ये वतन आजाद हुआ था। इस नफरत की फिजा को और इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए हम सब मैदान में आए, सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये नफरत खत्म होगी और हमारा मुल्क अमन और चैन, प्यार और मोहब्बत और वतन आगे कैसे बढ़ेगा? जब सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी वतन आगे बढ़ सकता है और ये नफरत खत्म हो सकती है। ऐ मेरे भाइयों, वतन के इख्तिदार पर बैठे हुए लोगों, तुम्हारे पास इख्तिदार है। हम तुमसे कहते हैं कि याद रखना, जुल्म की नैया बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। खून खून है, खून खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। दुनिया के अंदर बहुत जालिम आए, खत्म हो गए, कोई बाकी नहीं बचा।
عدل و انصاف کا معاملہ کرو. سب دیش کے واسی، کوئی بھی ان کا دھرم ہو، سب ہندوستانی ہیں. سب کے ساتھ پیار، محبت، اخوت، برابری، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کرو. توڑنے کی بات کرنے والے ہم پھر کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان نفرت کو پیدا کر رہے ہیں وہ دیش سے غداری کرنے والے ہیں. پھر رہے گمچھا اوڑھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان جا کر کہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے. ارے بابا، تمہیں ہندوستان سے نفرت ہے، اس مٹی سے نفرت ہے، اس دیش سے نفرت ہے، اس سمویدھان سے نفرت ہے. کس سے نفرت ہے؟ کون سا ہندو راشٹر بناؤ گے؟ کیا تمہیں یہ راشٹر جو دکھ رہا ہے یہ راشٹر تمہیں پسند نہیں ہے؟ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں در حقیقت وہ اس ملک کے سمویدھان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. جو ملک کے سمویدھان کو ختم کرنے کی بات کرے اس سے بڑا دیش کا غدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار پر بیٹھے ہوئے کان میں تیل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شور مچا رہے ہیں، سمویدھان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ کان میں تیل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو لگام کسیے. میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی، اگر ہندو راشٹر کی بات کرنے والا دیش کا غدار نہیں آئے تو اگر کوئی مسلم راشٹر کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ کوئی دلت راشٹر کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ سکھ اگر الگ راشٹر کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ آدیواسی راشٹر کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ راستے مت بنائیے، لگام دیجئے. یہ ملک سیکولر ملک ہے، سیکولرزم کے اوپر قائم ہے. ہم سب اس دیش کے سمویدھان کو مان رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. دیش کا سمویدھان نہیں رہے گا تو دیش کیسے رہ جائے گا؟ کون تمہارے ساتھ آئے گا؟ خون بہانا چاہتے ہو، لوگوں کو مروانا چاہتے ہو، اس دیش کے اندر نفرت کا ماحول پیدا کر کے، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے، لوگوں کو آپس کے اندر مروانا چاہتے ہو. یہ دیش کے ساتھ محبت نہیں ہے، دشمنی ہے دیش کے ساتھ. میرے بھائی، ہم سب مسلمان یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی دیش کے اندر ہوں، ہم نے وطن کی آزادی کے لیے آج سے 70 سال پہلے اپنے سر سے کفن باندھ کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا. اگر دیش کو غلام بنایا گیا ہم پھر اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. وطن کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے وطن کی حفاظت، اگر خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے دیش کی حفاظت کے لیے ختم ہوتا ہے ہم اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں. ہم ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، دلت اور آدیواسی، ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ مل کر اس نفرت کے ماحول کو ختم کریں، پیار و محبت کی فضا کو عام کریں. پیار و محبت کے ساتھ یہ دیش آگے بڑھ سکتا ہے، دیش ترقی کر سکتا ہے، دیش انتی کر سکتا ہے، دیش پروان چڑھ سکتا ہے. پیار و محبت نہیں ہوگا تو دیکھو آج دیش قرضے کے اندر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کی وجہ سے کوئی دنیا کا دیش یا دنیا کی کوئی کمپنی ملک کے اندر نہیں آ رہی ہے.
اگر یہ صورتحال ایسا ہی رہی تو مزید دیش کا نقصان ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم کہنا چاہتے ہیں، آواز پہنچانا چاہتے ہیں، نفرت کرنے والوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے نفرت نے پاکستان کو برباد کر دیا، آج کٹورا لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اپنے دیش کو برباد مت کیجیے، مت ہونے دیجیے۔ سب دیش واسی ہندوستانی ہیں، نفرت کر کے نہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے نہ دیش کو کچھ ملنے والا ہے۔ وہ ڈراتے ہیں توپوں سے، گولیوں سے، پولیس سے اور طاقت سے مسلمان کو ڈراتے کیوں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں، تمہارے ایمان کو لینے کے لیے، تمہارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں بھئی، ڈرتے ہو کسی اور سے؟ ارے بتاؤ یار، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہے؟ نہیں، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ بے شک۔ شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، کیا بات ہے۔ مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی۔ ہاں، شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی، اور بھیڑیوں کی طاقت سے شیر مرا نہیں کرتے، اور محمد کے دیوانے کسی سے ڈرا نہیں۔ ڈرا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ تو یہ گولیوں سے، توپوں سے، ان چیزوں سے بھائی مسلمان ڈر کر اپنا ایمان دے دے، یہ نہیں ہونے والا۔ پیار سے رہو، محبت سے رہو، ایکتا سے رہو۔ ہندو اور مسلم سب مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے کوشش کی تھی، اس ملک کی ترقی کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں مسلمانوں، جہاں رہو لوگوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، کسی کو تکلیف مت دو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، آدیواسی ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، دلت ہو، کوئی انسان ہو، اگر تم کسی کے ساتھ نفرت کرو گے، اللہ اور اللہ کا نبی کبھی بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ نفرت کرے۔ پیغام یہی ہے، پیار کا معاملہ کرو، ایک طرف سے نفرت، دوسری طرف سے پیار، دکھ سکھ میں شریک ہو، کوئی تکلیف کسی کو کھڑے ہو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی پیاسا ہے پانی پلاؤ، کوئی بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، کوئی ضرورت مند ہے ضرورت کو پورا کرو۔ یہ مت دیکھنا کہ سامنے والے کا دھرم کیا ہے، سامنے والے کا دین کیا ہے، سامنے والے کا مذہب کیا ہے، وہ انسان ہے، تکلیف کے اندر ہے، تمہارے اوپر لازم اور ضروری اور فرض ہے کہ تم اس انسان کی مدد کرو، اس انسان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش۔ اگر کرتے ہو تم ایمان والے ہو، نہیں کرتے ہو تمہارا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جلسے کو کرنے والوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، دیش واسیوں کی حفاظت آمین۔ فرمائے، دیش کے اندر رہنے والے ہندو اور مسلمان سب کو
پیار و محبت سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے دیش کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہماری بچیوں کی، عورتوں کی، اللہ تعالی ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ دیش کے اندر رہنے والے ہر انسان، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی دیش کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے اور سب دیش واسیوں کو مل جل کر رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا مجاہد حبیبی صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں آنے کے لیے مجھ کو دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف ملا، اور اس جلسے کو کرنے والے جو صاحب ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، تمام علماء کا اور آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی محبت کا۔ اللہ تعالی جس طریقے سے ہم سب کو یہاں جمع کیا، اللہ اپنی جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔